کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ختم کیا مغلوں نے۔ کیا ایک عظیم سلطنت یوں گر سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس عظیم اور درد بھاری داستان کو۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ اس خانہ جنگی میں شہزادہ معظم کامیاب ہوا اور وہ تخت نشین ہو کر بہادر شاہ اول کہلایا۔ وہ اس وقت 63 سال کا تھا، اس لیے اس کے پاس سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ وہ مزاج میں نرم، صلح پسند اور مذہبی طور پر اعتدال پسند تھا۔ اس نے اپنے باپ کی سخت پالیسیوں کے مقابلے میں نسبتاً نرم رویہ اپنایا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا مگر سخت اور فیصلہ کن حکمران نہ تھا۔ امراء اور صوبائی گورنر اس کے قابو میں نہ رہے۔ مرہٹے جنوبی ہند میں طاقتور ہو رہے تھے لیکن بہادر شاہ انہیں پوری طرح کنٹرول نہ کر سکا۔ اس نے سکھوں کے خلاف مہم چلائی مگر مسئلہ مستقل حل نہ ہو سکا۔ بندہ سنگھ بہادر کی بغاوت نے مغل اقتدار کو چیلنج کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں واضح ولی عہد مقرر نہ کیا، جس کی وجہ سے اس کی وفات کے بعد پھر تخت کے لیے جنگ شروع ہو گئی، اور یہی تخت کے لیے جنگ مغل زوال کا بڑا سبب بنا۔ اس جنگ میں بہادر شاہ اول کا بیٹا جہاندار شاہ کامیاب ہوا اور 1712 میں بادشاہ بنا، مگر وہ ایک کمزور اور عیش پرست حکمران تھا، اس لیے حکومت عملی طور پر اس کے وزیر ذوالفقار خان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ جہاندار شاہ نے مغل سلطنت کو مضبوط کرنے کی بجائے مزید کمزور کیا۔ اس کا دور مغل زوال کو تیز کرنے والا ثابت ہوا۔ جہاندار شاہ کو ہٹانے کے لیے فرخسیر نے بغاوت کی، جو کہ جہاندار شاہ کا بھتیجا تھا۔ اس بغاوت میں اس کی مدد 2 طاقتور درباریوں نے کی جنہیں سید برادران کہا جاتا ہے۔ انہی کی مدد سے وہ 1713 میں تخت پر بیٹھا، یعنی شروع سے ہی وہ ان کا محتاج تھا۔ اصل طاقت سید برادران کے ہاتھ میں تھی، بادشاہ صرف نام کا رہ گیا۔ یہ مغل زوال کی بڑی نشانی تھی۔ فرخسیر نے بعد میں سید برادران کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا اور دربار میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ اس نے انگریزوں کو تجارتی سہولتیں اور ٹیکس میں چھوٹ دی۔ یہی فیصلہ بعد میں انگریزوں کے سیاسی اثر و رسوخ کا آغاز بنا۔ آخر کار سید برادران نے ہی اسے گرفتار کر لیا۔ 1719 میں اسے اندھا کر کے قتل کر دیا گیا۔ فرخسیر کے دور میں مغل دربار پہلی بار درباریوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گیا۔ اس کے بعد سید برادران نے بہادر شاہ اول کے پوتے رفیع الدرجات کو 1719 میں بادشاہ بنایا۔ وہ کم عمر اور بیمار تھا، اس لیے حکومت چلانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ عملی حکومت سید برادران کے پاس تھی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے بادشاہ تھوڑے ہی عرصے میں وفات پا گیا۔ اب مغل بادشاہت کا یہ حال تھا کہ بادشاہ تخت پر تو بیٹھتا مگر حکومت درباریوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا، جس کا اصل نام روشن اختر تھا، بہادر شاہ اول کا پوتا تھا اور 1719 میں مغل تخت پر بیٹھا۔ ابتدا میں سے سید برادران نے بادشاہ بنایا مگر 1720 میں اس نے سیاسی چالاکی سے سید برادران کو ہٹوا کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں دربار کی رونقیں، رقص اور عیش و عشرت کو فروغ ملا، جس کی وجہ سے اسے رنگیلا کہا جانے لگا۔ صوبائی گورنر جیسے دکن، بنگال اور اودھ کے حکمران عملی طور پر خود مختار ہو گئے اور مرکز کا کنٹرول کمزور پڑ گیا۔ مرہٹوں نے بھی اپنی طاقت بڑھا لی اور 1737 میں دہلی کے قریب پہنچ گئے، جس سے مغل فوج کی کمزوری ظاہر ہوئی
سب سے بڑا دھچکا 1739 میں لگا جب ایران کے حکمران نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا۔ شہر میں قتل عام ہوا اور کوہ نور ہیرا اور طاؤس تخت سمیت بے شمار خزانہ لوٹ لیا گیا۔ اس واقعے نے مغل سلطنت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا اور خزانہ تقریباً خالی ہو گیا۔ 1748 میں محمد شاہ رنگیلا انتقال کر گیا اور اس کے پیچھے رہ گئی ایسی حکومت جو مالی بحران، اندرونی انتشار اور بیرونی خطرات کا شکار تھی۔ اس کے دور کو مغل زوال کا اہم موڑ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری شان و شوکت باقی تھی مگر اصل طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد احمد شاہ بہادر بادشاہ بنا مگر وہ نااہل ثابت ہوا اور دربار کے طاقتور وزیروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گیا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کے مسلسل حملوں نے شمالی ہند کو ہلا کر رکھ دیا۔ پنجاب اور دہلی بار بار میدان جنگ بنے اور مغل اختیار سکڑتا گیا۔ 1754 میں احمد شاہ بہادر ہٹا دیا گیا اور عالمگیر دوم تخت پر آیا، مگر وہ بھی درباری سازشوں میں گھر گیا اور آخر قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ شاہ جہاں سوم کو بھی بٹھایا گیا مگر وہ محض نام کا حکمران تھا۔ پھر شاہ عالم دوم کا دور 1760 سے شروع ہوا۔ اس زمانے میں مغل بادشاہ اپنی ہی سلطنت میں بے اختیار ہو چکا تھا۔ 1764 میں جنگ بکسر میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دی اور 1765 میں کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ سے محصولات وصول کرنے کا حق مل گیا۔ یہ دراصل ہندوستان میں برطانوی راج کی بنیاد تھی۔ مرہٹے کبھی دہلی پر حاوی ہوتے، کبھی افغان حملہ آور آ جاتے اور مغل بادشاہ مختلف طاقتوں کے سہارے زندہ رہتا۔ 1800 تک آتے آتے مغل سلطنت صرف دہلی اور اس کے گرد و نواح تک محدود ہو گئی تھی۔ 1800 کے بعد مغل سلطنت عملاً ایک کمزور اور علامتی بادشاہت بن چکی تھی، جس کی حقیقی طاقت انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں جا رہی تھی۔ اس دور کا آغاز شاہ عالم دوم کے آخری زمانے سے ہوتا ہے، جو مرہٹوں اور پھر انگریزوں کے سہارے دہلی کے تخت پر برقرار رہتا ہے۔ اس کے بعد اکبر شاہ دوم آیا، جس نے 1806 سے 1837 تک بادشاہت کی، جس کے دور میں مغل بادشاہ صرف نام کا بادشاہ رہ گیا تھا۔ انگریز کمپنی دہلی کے انتظام، مالیات اور فوجی معاملات پر حاوی ہو چکی تھی اور بادشاہ کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ مغل دربار کی سیاسی حیثیت ختم ہو چکی تھی اور صرف رسمی اور ثقافتی حیثیت باقی تھی۔ 1837 میں بہادر شاہ ظفر تخت پر بیٹھا، جو ایک اچھا شاعر اور ادیب تھا مگر سیاسی طور پر بے اختیار تھا۔ اس زمانے تک بر صغیر کے زیادہ تر علاقے انگریزوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی نے ایک نیا موڑ لیا، جب باقی سپاہیوں نے بہادر شاہ ظفر کو علامتی طور پر اپنا بادشاہ اور رہنما تسلیم کر لیا۔ اگرچہ اس بغاوت نے وقتی طور پر مغل نام کو زندہ کیا مگر انگریزوں نے بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ 1857 کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے زیادہ تر بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق ان کے 22 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ جو بچ گئے وہ یا تو بھاگ گئے، قید ہوئے یا پھر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ سلطانہ بیگم ایک مشہور موجودہ صورت ہے جنہوں نے خود کو بہادر شاہ ظفر کی عہد سلطنت سے منسلک بتایا ہے۔ بہت سے میڈیا ذرائع اسے اس کی پوتی پڑپوتی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آج وہ کلکتہ کے غریب علاقے میں رہتی ہیں۔ کئی شاخیں یا تو بھارت میں چھوٹے شہروں، علاقوں میں رہتی ہیں یا نیپال، میانمار میں ہیں۔
بعض خاندان کبھی کبھار پینشن یا تاریخی شناخت کے لیے قانونی کوشش بھی کرتے رہے ہیں، مثلا ریڈ فورٹ میں ملکیت کا دعویٰ، مگر عدالتوں نے اسے مسترد کیا، اور 1850 میں انگریز حکومت نے باقاعدہ اعلان کر کے مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں 1800 سے 1857 تک کا عرصہ مغل سلطنت کے آخری سانسوں کا دور تھا، جہاں ایک عظیم سلطنت سکڑ کر صرف ایک علامتی تاج اور چند یادگاروں تک محدود ہو گئی۔ مغل حکمرانوں، تم نے اپنا اور دین اسلام کا بہت نقصان کیا۔